بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق لہو اور قالین کا دوسرا حصہ۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تجمل، میں نہیں سمجھ سکتا اس ذکر سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ اختر تھوڑے عرصے بعد ہی ایک بھیانک خیال اپنا منحوس سایہ میرے ذہن میں ڈالنے لگا۔ اختر کہتا ہے آگے سے، مگر تھوڑے عرصے بعد ہی ایک بھیانک خوفناک خیال جو ہے اپنا منحوس نحوست زدہ سایہ جو ہے میرے ذہن میں ڈالنے لگا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نے آپ کی ذات کے بارے میں جو کچھ سوچا ہے وہ محض میری اپنی خوش فہمی ہے، محض صرف میری اپنی خوش فہمی، غلط فہمی ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تجمل کیا مطلب؟ اختر، مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آپ کی سرپرستی تو محض صرف ایک اشتہار ہے آپ کی مصور نواز شخصیت کا۔ اس سرپرستی میں آپ کا ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے۔ تجمل، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اختر، آپ مجھے نواز رہے تھے مگر ایک خاص مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کو بتانا چاہتے تھے، دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، دیکھو میں کتنا اچھا ہوں۔ میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو، مفلس جو ہے کلاش اور غریب ہی کے معنی میں آتا ہے، اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ اب یہ جو کچھ بنا رہا ہے محض میری سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہے، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان حسین و جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکانداروں کے اعلیٰ ذوق اور ان کی شان و شوکت سے مرعوب ہوں، مطلب کہ ان پر ان کا رعب طاری ہو، اسی طرح آپ بھی اپنی عمارت، اپنی جو امیری ہے اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے تھے۔ تجمل غصے سے، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے اختر، اور آپ کہہ سکتے ہیں مگر بلند آواز سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ آپ کے یہاں میری یہی حیثیت ہے، اور جس وقت مجھے اس کا احساس ہوا مجھے محسوس ہوا جیسے میری اہلیتوں پر برف کی تہ جم چکی ہے، یعنی کہ میری جو اہلیتیں ہیں اختر کہتا ہے وہ جام ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، میرے سینے میں ایک بھی شرارہ باقی نہیں رہا۔ یہ احساس میرے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا تھا، بہت تکلیف دہ، پریشان کن جو ہے وہ ثابت ہو رہا تھا کہ اپنے جگر کا خون دے دے کر میں نے فن کی جس شمع کو اب تک روشن رکھا اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن اپنی اصلی جوہر کھو کر کسی کے لیے محض ایک ذریعہ شہرت بن کر رہ جائے۔ انہی دنوں مجھے ایک ہم پیشہ دوست مل گیا جو بدستور غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی ذہنی کیفیت بتائی اور التجا کی وہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی اجازت دے دے۔ یہ سن کر اس نے کہا، دیکھو اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے لیے میں تصویریں بناتا رہوں گا۔ تم مجھے اتنے پیسے دے دیا کرو کہ میں اور میرا خاندان عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکیں۔ یہ تجویز میرے لیے ناقابل برداشت تھی، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، مگر اس کا اصرار کم نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا، ضد کر رہا تھا، اصرار کم نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ کھیل شروع ہو گیا جو دنیا کا سب سے گندا اور ذلیل کھیل ہے، برا ہے، ناپسندیدہ کھیل ہے۔ مجھے یہاں روپے حاصل کرنے میں کوئی دقت، کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ یہ روپے میں اسے دے دیتا اور وہ مجھے اپنی تصویریں، تجمل، ان تصویروں کو تم اختر اپنی تخلیق بنا کر پیش کر دیتا۔ تجمل اس انداز سے اختر کو دیکھتا ہے جیسے ان الفاظ سے اسے دھچکا لگا ہو۔ تم مجھے دھوکہ دیتے رہے ہو اب تک،
وہ تجمل کو کہتا ہے تم مجھے دھوکہ دیتے رہے ہو اختر، دھوکہ یا کچھ اور؟ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ نیازی کو وقتاً فوقتاً سکے ملتے رہے، مجھے بنی بنائی تصویریں، اور آپ کو فن کی قدر افزائی اور مصور نوازی کے لیے سوسائٹی میں عزت و احترام۔ تجمل میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی پست سطح پر اتر سکتے ہو، اتنی نیچی سطح پر جو ہے وہ گر سکتے ہو اختر، میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا مگر اس سطح پر اترنے کے لیے مجبور تھا۔ نیازی نے مجھے کئی تصویریں دی ہیں، یہ تصویریں آج آپ جیسے معزز لوگوں کے ڈرائنگ روموں کی زینت ہیں۔ وہ پہلے کی طرح مفلس نہیں ہے، غریب نہیں ہے، وہ اپنی بہن کی شادی کر چکا ہے، اسے روٹی اور کپڑے کی بھی تکلیف نہیں، اب مالک مکان بھی اسے پریشان نہیں کرتا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض تخلیق کو، جو ان کی تخلیق ہے، جو اس کی تصویریں ہیں، اس کو جو ہے وہ ان کی اولاد کہہ رہا ہے۔ اختر جو ہے ان تصویروں کو نیازی کی اولاد کہہ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض دوسروں کو سونپ دینا ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ ہے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ آج جب اس نے سنا ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اول انعام کی مستحق قرار پائی ہے، حقدار قرار پائی ہے، تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ وہ کیا سوچے گا؟ میں اس تصور ہی سے کانپ جاتا ہوں۔ تجمل: تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، اپنی نالائکی چھپاتے رہے، میں نے اتنی آسائشیں بیکار مہیا کی تھی، اتنی جو آسانیاں تمہارے لیے پیدا کی تھی، تو تجمل کہتا ہے وہ میں نے بیکار جو ہے وہ کی تھی۔ اختر: آپ ان کی قیمت وصول کر چکی ہیں، ہمیشہ کی طرح اس سودے میں بھی آپ ہی کو فائدہ ہوا ہے۔ تجمل: اس قدر فریب دینے کے بعد اپنے محسن کو جلی کٹی سناتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ سخت بات کرتے ہو، اسے ان کے جلی کٹی سناتے ہو، تانا زنی کرتے ہو۔ اختر: مجھے شرم کیوں آئے گی؟ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے جو بلندیوں پر پہنچنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو اپنی سیڑھی بنا لیتے ہیں، جو ایک فنکار کی سرپرستی بھی کرتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے۔ تجمل: اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ تم کیا ہو، احسان فراموش، چور، مجرم۔ اختر: میں سب کچھ ہوں مگر تم کیا ہو؟ یہ بھی تو کہو، یہ بھی تو کہو۔ تجمل: میں۔ اختر کہتے ہیں ہاں تم بتاؤ، خاموش کیوں ہو؟ بتاتے کیوں نہیں؟ دوسروں کے جرم دیکھ لیتے ہو، دوسروں کو مجرم کہتے ہو، مگر اپنے متعلق کچھ نہیں کہتے، بتاؤ کون ہو تم؟ روف آتا ہے، دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ خبر بالکل درست ہے جناب، پہلا انعام اختر صاحب ہی کو ملا ہے، یہ رہا اخبار۔ بغل سے اخبار نکالتا ہے، آپ دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ تجمل: تم جاؤ اس وقت۔ تجمل جو ہے وہ اختر کو کہتا ہے تم اس وقت جاؤ۔ رؤف: بہتر جناب۔ رؤف دروازے کی طرف جانے لگتا ہے، پھر ٹھہر جاتا ہے۔ اوہ، یاد آ گیا، مسٹر اختر آپ کا کوئی واقف کار راستے میں ملا تھا، اس نے ایک پیغام دیا ہے آپ کے نام۔ آپ کا کوئی مصور دوست تھا؟ نیازی: اختر: ہاں، کیا ہوا اسے؟ جلدی بتاؤ۔ رؤف: افسوس، آج صبح اس نے خودکشی کر لی۔ اختر: خودکشی؟ رؤف: جی ہاں، اسپتال جانے سے پہلے مر چکا تھا۔ اس نے خودکشی کی ہے اور اسپتال جانے سے پہلے مر گیا تھا۔ اختر تجمل سے: سنا تم نے ابھی پوچھ رہے تھے میں کیا ہوں، اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم کیا ہو، تم قاتل ہو، یہ قتل تم نے کیا ہے۔ اختر تجمل غصے سے گرج کر: بکواس بند کرو۔ اختر: قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو، تم نے 2 قتل کیے ہیں، ایک مصور کے فن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور دوسرے مصور کی جان لی ہے۔ یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے؟ اور قتل کیا ہوتا ہے؟ تجمل: نکل جاؤ یہاں سے کمینے، پاجی، احسان فراموش۔ پاجی بھی کمینے ہی کو کہتے ہیں، سخت لہجے میں بات کرنے کے لیے کمینے اور پاجی کا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔
اختر میری زبان رک نہیں سکتی، میں چیخ چیخ کر کہوں گا دیکھو لوگو یہ قاتل ہے، اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں، یہ سوسائٹی کا خوفناک مجرم ہے یہ۔ تجمل رعوف کھڑے کیوں؟ اس پاجی کو، اس کمینے کو دھکے دے کر نکال دو، لے جاؤ اسے پاگل خانے میں، پولیس کو ٹیلی فون کرو، یہ پاگل ہو گیا ہے، خطرناک پاگل ہے۔ رعوف اختر کو دھکے دے کر باہر نکالنے لگتا ہے۔ اختر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے تم قاتل ہو، تم نے قتل کیا۔ میں خاموش نہیں رہوں گا۔ یہ آواز آہستہ آہستہ ڈوبنے لگتی ہے۔ تجمل دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی کا پسینہ پونچھتا ہے، پردہ گرتا ہے، لہو اور قالین۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے سبق لہو اور قالین کے دوسرے حصے کا بھی اختتام ہوا۔ اس کا جو لب لباب ہے، اس پورے لیسن کا جو مرکزی خیال ہے، وہ منیر نیازی کے ایک شعر سے سامنے آتا ہے۔ منیر نیازی کہتے ہیں میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا۔ تو عزیز طلبہ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔